اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے بھی آپ کا کام کرے گا۔ آپ وہاں تک نہیں سوچ سکتے کہ اس وظیفے کی کتنی برکت ہے۔ یہ دعوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے یہ عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو معمولی عمل نہ سمجھیں۔ اللہ کا جہاں بھی نام لیا جاتا ہے وہ اللہ کا عمل معمولی نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم بہت سے لوگ نماز کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، ہمیں کبھی تسبیح کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، کبھی اللہ کی ہم اللہ کی عبادت کی طرف لگ گئے کبھی نہیں لگ گئے، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا نہیں کیا۔ اتنے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتے۔ یہ جو تسبیح میں بتا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کن کن کاموں کے لیے تسبیح ہے، لیکن اس تسبیح کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہو۔ آپ یہی عمل کر لیں تو ساری زندگی شاید اسی عمل سے آپ اپنا کام لیتے رہیں گے، یہی عمل کریں گے اور آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اتنا عمل ہے، یہ بڑی پرانی کتابوں میں یہ عمل تھا، بہت پرانی کتابوں میں عمل تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے کی کتابوں سے عمل چلا آ رہا ہے، لیکن کسی چیدہ بندے کے پاس یہ تھا، ہر ایک کے پاس یہ عمل ہے ہی نہیں۔ شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو یہ عمل آج تک۔ اور جو کرنے والے ہوتے ہیں جن کو میں پروفیسر کہتا ہوں، ایک تو عام لوگ ہیں جو آپ گئے تعویذ بنا کے دے دیا، وہ نہ یہ دیکھتے ہیں ساتھ کون سی ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کس روشنائی سے بننا ہوتا ہے۔ آپ گئے انہوں نے تعویذ بنا کے دے دیا، وہ میری نگاہ میں وہ نقش نہیں ہوتا۔ تعویذ کے کوئی اصول ہوتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کس سمت پہ رہ کے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، آج رجال الغیب کس طرف ہیں، جس طرح وہ ہوتے ہیں ادھر کور کرنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا کہ محبت کے لیے ہے یا دشمنی کے لیے، اس کی کون سی ساتھ، اگر ہم محبت کا عمل دشمن کے ساتھ میں بنا کے دے دیں آپ کو تو وہ عمل تو نہیں کامیاب ہوگا، کیونکہ ساتھ جو سی زورہ میں بنانا پڑے گا محبت کا عمل، یا شمس میں بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ زحل کی یا دوسری ساتھ ہو تو وہ عمل بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دشمن کے لیے ہم عمل اچھی ساتھ میں بنا دیں، پیار محبت کی ساتھ میں بنا دیں، تو دشمن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر روشنائی بھی دیکھنی پڑتی ہے، جو روشنائی زردہ رنگ کی ہوتی ہے نا، وہی زعفرانی جو سے صحیح بنائی جاتی ہے وہی روشنائی ہوتی ہے جو موکلات کو اس کے اچھا لگتا ہے وہ رنگ، اور اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، وہی ہمارے نقش اثر کرتے ہیں۔ باقی دنیا چل رہی ہے، دے رہی ہے، کر رہی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دو چیزیں تو ہوتی ہیں، اگر میں آپ کو کوئی نقش دوں آپ کا کام ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ بہت سو کا ہو جاتا ہے، بہت سو کا نہیں ہوتا، لیکن وہ نقش کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ویسے ہو جاتا ہے کام۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نقش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نقش جاننے کے ایک بڑے طریقے ہوتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ بنانا پڑتا ہے، پاکیزہ ہو کے پڑھنا پڑتا ہے، اللہ کا دعائیں پڑھنے کے بعد بنانا پڑتا ہے، قلم تیار کرنی پڑتی صحیح چیز کی، انار کی قلم کسی اور چیز کی۔ بڑا یہ لمبی فیلڈ ہے، لیکن یہ بتانا کہ یہ عمل آپ کے لیے یہ 7 دن سے لے کے یہ 21 دن تک اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی کرے گا، جس بندے نے کیا اس نے بھی بتایا، جو بندہ کرے گا اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے حالات آپ کو 7 سے 21 دن میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ آپ 21 دن تک یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہی ہے یہ عمل کی۔ آپ کے ہر مسائل اسی عمل سے آپ کے حل ہوں گے، کوئی مسائل بھی ہوگا، اور وہ مسائل ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسائل ہوگا اس کو آپ نے ایک کاغذ پہ لکھ لینا ہے، ایک سفید کاغذ لے لیں، اس کے اوپر وہ مطلب کہ مسائل لکھنا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ انسان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، جنات کے اور بدروؤں سے، شیطان سے، ان کے شر سے بھی بچے رہیں گے۔ آپ روزی آپ کے عروج پہ پہنچے گی، برکت اس سے بہت زیادہ ہوگی، آپ کا رزق جو ہے نا عروج پہ پہنچ جاتا ہے اس کے عمل کرنے سے، اور اسیب وغیرہ دور بھاگ جاتا ہے۔ دشمن کی تباہی کے لیے اس سے اچھا عمل میں نے نہیں کچھ دیکھا۔ میرے خیال میں یہ بہترین عمل ہے، شاید ہی کوئی ہو جو اس کو مطلب کہ کسی کا کام نہیں ہوگا۔ اگر کام نہیں ہوگا اس کی اپنی کوتاہی ہوگی، اپنی غلطی ہوگی، نہیں تو ہر بندے کا اس عمل سے کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ اس عمل کو نہ کریں جو نمازی نہیں ہیں۔
جو نماز پڑھتے ہیں وہی اس کو ملتقی کریں، اور جن کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اور جس کے منہ سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں، کہیں گالیاں نکلیں گی، کہیں کچھ ہوگی، جس منہ سے ہم اللہ کا پاک نام لیتے ہیں اسی منہ سے ہم گالیاں نکلتی ہیں، تو یہ منہ جو سا نا یہ تو عجیب کھچڑی بنی ہے نا، پھر یہ پاک تو نہیں رہا۔ اسی منہ سے ہم حرام کھاتے ہوں، اسی منہ سے ہم اللہ کا نام لیتے ہوں، اسی منہ سے رسول کا نام لیتے ہوں، وہ لوگ نہ کریں یہ عمل جو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، اور یہ اپنا یہ ایسا عمل ہے کہ قطب اور غوث بھی اس کو کیا کرتے تھے اس عمل سے، اور ان ابدالی کی آنکھ کھل جاتی، انہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے، جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اور اس کے آگے دنیا آپ کی مٹھی میں آ جاتی ہے، آپ کے خواہشات مطلب کہ پوری ہوتی رہتی ہے، اور آپ کی جو خواہش اور کرنے کی ہوتی وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ میں ایسے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ اللہ کی عاجزی کی طرف لگ جاتے ہیں، شکر اللہ کا کرتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے نمازی ہیں اور اس کو عمل صحیح طریقے سے 21 دن کر لیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ حاجت ہے، وہ آپ نے ایک کسی بھی قلم سے لکھ کے نا، کاغذ پہ لکھ کے رکھ لینا، آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا، وہ کاغذ جب جا نماز کے دائیں طرف رکھ لیں آپ۔ کچھ حضرات ہمارے کچھ مذہبی طور سے وہ تو صدقہ رکھتے ہیں، صدقہ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، جو صدقہ وغیرہ نہیں رکھ سکتے وہ جان ماز کے ایک سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن آپ نے یہ لکھ کر اپنا وہاں پر اس پر لکھنا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جان ماز کو تیار رکھنا، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ میں اس کا جو آپ نے پڑھنا ہے پیچھے لکھا ہوا نظر بھی آئے گا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ مطلب کہ یہ خالق من کل سماوات ارض، یہ جو ہے نا پیچھے لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو آپ نے دیکھ کے عربی صحیح دیکھ کے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو یہ کرنا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب 10 دفعہ پڑھ کے آپ سجدے میں جائیں تو آپ نے یہ جو سے نا یہ آپ نے ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ جو میں نے بتایا یہ خالق من کل السماوات والا، وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، اس کی آپ نے 100 دفعہ اس کو تکرار کرنی ہے اپنے اس میں سجدے میں۔ پہلی جب جھکتے ہیں اس پر کر لیں یا دوسری میں کر لیں، لیکن ایک رکعت میں ایک دفعہ آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح آپ اٹھ کے اپنا کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری نماز پڑھیں، آپ دوسری رکعت نماز پڑھیں، جب دوسری رکعت نماز پڑھیں تو اس طرح سجدے میں جا کے پھر آپ نے یہ اسی طرح کرنا ہے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جناب جب نماز ختم کر لیں تو آپ نے وہ کاغذ ہاتھ میں جو لے کے نا، وہ کاغذ کو ہاتھ میں رکھیں، آپ نے ہاتھ میں رکھ کے اس کو 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے وسیلہ محمد و آل محمد سے دعا مانگنی ہے، جو آپ نے اس میں لکھا وہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ بے شک کاغذ کو کھول لیں، جو آپ نے لکھا ہو کہ پروردگار میری یہ خواہش پوری کر دے، پروردگار میرے مشکل حل کر دے، پروردگار میں مشکل کر دے۔ دعا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، دعا کا جتنا ثواب ہوتا ہے وہ مطلب عمل کا اتنا ثواب نہیں ملے گا آپ کو جتنا دعا کا ثواب ہوتا ہے۔ دعا کو گر گرا کے مانگے، اللہ کی تعریف کر کے مانگے، اور وسیلہ اچھا اپنائے، محمد و آل محمد سے اچھا وسیلہ شاید کوئی نہ ہو۔ آپ نے یہ 21 دن کرنا ہے، اس کے بعد جناب آپ نے ڈیلی دعا مانگنی ہے، اور آپ کا انشاءاللہ آپ کے جو مسئلہ ہے، جو آپ کا مسائل ہے وہ آپ کو دور ہو جائے گا۔ یہ ٹھنڈی وظیفہ ہے، اس کو اتنی آسانی سے میں نے بتا دیا، لیکن بڑی مشکلوں سے یہ ایسا وظیفہ آپ کو ملتا ہے، اور جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو ایسا وظیفہ بتاتے ہیں۔ ساری تاثیر آپ کی زبان سے اس پہ جانی ہے، آپ کی زبان پاک ہے آپ کا مسئلہ جلد ہو جائے گا، اگر آپ کی زبان پاک نہیں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، نماز سے پہلے 1 رکعت استغفر اللہ ربی توبہ کی تسبیح پڑھ لیں، تاکہ اللہ میں آپ کی توبہ سے خوش ہو جائے، آپ کے گناہوں کو بخش دے، اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔